بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن پاک اترا، جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں، تو تم میں سے جو کوئی بھی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے دنوں کے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اسی لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس بات پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر کیوں فرض کیے، اور روزے کے فرض ہونے کی وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے، اور کیا رمضان المبارک میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے؟ اور رمضان المبارک کے مبارک اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کس طرح نازل ہوتی ہے؟ اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں شیطان کو قید کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اس مقدس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے لاکھ لوگوں کو بخش دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماہ مقدس میں وہ کون کون سے 5 خاص کرم فرماتا ہے جو اس سے پہلے کسی امت پر نہیں فرمائے؟ اور رمضان کی ہر مقدس اور بابرکت رات میں کتنے ہزار لوگوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور کتنے لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی ملتی ہے؟ اور وہ کون سے بدقسمت لوگ ہیں جن کو اس مقدس مہینے میں بھی نہیں بخشا جاتا؟ اور رمضان المبارک میں گناہ کرنے والے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کون کون سے دردناک عذابات بتلائے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو ایک لائک کریں، تاکہ لائک کرنے سے یہ ویڈیو ہر طرف پہنچ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان المبارک کے 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ معاشات اور ماہ اشعت رزق۔ اس کو صبر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ روزہ دار روزہ رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کو اس صبر کا بدلہ دیتا ہے، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ ہوں۔ ماہ معاشات، معاشات کا معنی بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں تمام مسلمان خاص طور پر اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرتے ہیں، اسی لیے اس کو ماہ معاشات کہا جاتا ہے۔ ماہ اشعت رزق، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور غریب لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہیں، اسی لیے اس کو ماہ اشعت رزق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر آخری رات تک وہ دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت جو ایک قیمتی پتھر ہے اس سے اس کا محل بنایا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، اور رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک ایسا درخت لگایا جاتا ہے جو اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک گھڑ سوار اس کے سائے میں 500 سال تک گھوڑا چلاتا رہے۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ تبارک و تعالی کی نظر رحمت ہو جائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور نمبر 3، فرشتے دن رات روزے دار کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور نمبر 4، اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے نیک بندوں کے لیے تیار ہو جا، بہت جلد وہ دنیا کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے میرے گھر اور رحمت میں سکون پائیں گے۔ اور نمبر 5، جب ماہ رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فرصت ہو جاتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ گناہ کبیرہ سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان شریف کی ہر رات آسمان میں صبح صادق تک ایک اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے، اے بھلائی مانگنے والے، ارادہ مضبوط کر لے اور خوش ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، برائی سے رک جا۔ ہے کوئی معافی مانگنے والا جس کو معاف کر دیا جائے؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ ہے کوئی سائل کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں افطار کے وقت 60,000 گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، اور عید کے دن سارے مہینے کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے ہر دن میں اللہ تبارک و تعالی 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا، اور جمعہ کے دن اور رات کی ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گنہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو اللہ کے عذاب کے حقدار بن چکے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کو پتوں کو ہلا دیتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی خوبصورت آواز پیدا ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک نہیں سنی گئی۔ اس خوبصورت آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت حوریں ظاہر ہوتی ہیں، جہاں تک کہ وہ جنت کے اونچے محلات پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ حوریں کہتی ہے کہ ہے کوئی جو ہم کو اللہ تبارک و تعالی سے مانگ لے اور ہمارا نکاح اس سے ہو جائے۔ پھر وہ حوریں دروگائے جنت سے کہتی ہے کہ آج یہ کیسی رات ہے؟ اس وقت جنت کے دروگا حضرت رضوان علیہ السلام حوروں سے کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے،
جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا اور آپ عبادت زیادہ کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگا کرتے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اور رمضان المبارک کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ سے زیادہ میری عبادت کرے اور میری رضا حاصل کر لے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک میں شیاطین کو قید کر دیتا ہے تاکہ شیطان مردود میرے اور میرے بندے کے راستے میں نہ آئے، میری عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ میرا نزدیکی حاصل کر لے۔ لیکن بدنصیب ہے وہ لوگ جو اس ماہ مقدس میں بھی اپنی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام چھوڑ دیتے ہیں اور اس ماہ مقدس کو بھی گناہوں کے اندر گزار دیتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو بھی اس پاک مہینے میں قید فرما دیتا ہے۔ اس کے باوجود بھی لوگ گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اس بابرکت مہینے میں بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ کب کروائیں گے؟ پیارے دوستو، جو لوگ ماہ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے، اس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ چنانچہ حضرت سیدنا ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنا اور امت کا ذلیل و رسوا ہونا کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان میں حرام کاموں کا کرنا، اور پھر فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ تبارک و تعالی اور جتنے اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں گے۔ پس اگر یہ شخص اگلے ماہ رمضان سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ رمضان کے مہینے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی معاملہ ہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے اور روزہ کس پر فرض ہے، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ اگلوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، اور یہ گنتی کے دن ہے تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا، اور پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اور روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بھلا ہے اگر تم جانو۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا مقصد بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جن کو رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو۔ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ مسافر پر روزہ فرض نہیں، جو شرعی سفر پر ہو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور جو اتنا بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ چھوڑنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تم لوگوں پر تنگی نہیں چاہتا، آسانی چاہتا ہوں،
پیارے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان پر نماز فرض فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے روزے بھی فرض فرمائے، اور یہ ہر مسلمان مرد و عورت عاقل بالغ پر فرض ہے۔ اب دوستو، رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کو یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ کا عطا کیا ہوا ایک خوبصورت لمحات والا مہینہ اب ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اپنے پیچھے عید کی خوشخبری چھوڑ کر جا رہا ہے، لیکن کیونکہ رمضان کا آخری دن جب آئے گا تو ہم لوگوں کو ان 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلا ہے شکر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے رکھنے کی توفیق دی اور اس پورے مہینے عبادتوں میں مشغول رہنے کی توفیق دی۔ اس کا شکریہ ضرور ادا کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے یا رکھنا چاہتے تھے، لیکن کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دی ہے تو آپ پر شکرانہ واجب ہے۔ نمبر 2، استغفار۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ جس طرح حرم شریف جیسی جگہ پر کیے گئے گناہ کا عذاب کئی گنا ہوتا ہے، اسی طرح رمضان جیسے مقدس مہینے میں اگر ثواب کئی گنا ملتا ہے تو عذاب بھی کئی گنا ہوتا ہے، اور پھر انسان تو خطاؤں اور غلطیوں کا پتلا ہے ہی، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہے، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے، کیونکہ ابھی رحمت کی بارش تھمی نہیں ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائے۔ نمبر 3، انعام کی رات کی عبادت۔ عید کی چاند رات ایک عبادت کی رات ہوتی ہے جس کا نام لیلۃ الجائزہ ہے، جس کا مطلب ہے انعام کی رات، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں کی گئی عبادتوں کا انعام عطا فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، اور ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں۔ تو ایسا بہترین موقع پورے سال نہیں آئے گا، اس کو غنیمت جانے اور اس کو شاپنگ اور دوسرے غیر ضروری کاموں میں نہ لگائے، اور چاند رات کو سونے سے پہلے رات کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی عبادت اور دعا میں لگا دے۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہی رات آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ثابت ہو جائے۔ اس خیر کی بات کو پھیلانے میں بھی آپ حصہ ضرور لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام تر برائیوں سے ہمیں بچائے جن برائیوں کے اندر مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کس کا لکھا آمین کب قبول ہو جائے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔